پھر دادا ایک ہو تو آپس میں محبت ہوتی ہے. اگر چائنا میں، رشیا میں کوئی آپ کو پاکستانی مل جائے تو آپ کو اس سے زیادہ انسیت ہوگی، انس ہوگا. حالانکہ وہ پاکستان میں آپ کو نظر آتا تو آپ اس سے سلام بھی نہیں لیتے، لیکن وہاں کوئی پاکستانی نہیں تھا تو آپ کو ایک پاکستانی نظر آیا، آپ اس کو جا کر سلام لیں گے، حال احوال پوچھیں گے کہ زبان ایک ہے یا ملک ایک ہے. تو تعلق کی بنیاد کوئی نہ کوئی چیز ایک ہونا ہوتی ہے، اور ان تمام تعلقات کے ساتھ ہمارا متعلق ہونا یہ کمزور ہے. زبان سے تعلق کمزور ہے، زمین سے تعلق، ملک سے تعلق کمزور ہے، حتیٰ کہ والدین سے تعلق بھی آپ کا اتنا مضبوط نہیں جتنا رب ذوالجلال سے تعلق مضبوط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، والدین ذریعہ بنے ہیں. وہ پیدا نہ کرنا چاہتا تو آپ پیدا نہیں ہوتے، وہ پیدا کرنا چاہتا اور والدین ذریعہ نہیں بنتے تو اللہ کچھ اور ذریعہ بنا دیا ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا. خالق کا احسان زیادہ ہے، اس کی وجہ سے آپس میں تعلق ہونا، یہ تعلق سارے تعلقات سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور یہ عبادت بھی ہے. اگر کسی ہندو خاندان میں ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے والدین کی اولاد سے زیادہ محبت ہوگی یا آپ سے زیادہ محبت ہوگی؟ وہ لامحالہ آپ سے زیادہ محبت کرے گا، اور اپنے ہندو والدین کی اولاد، ہندو بھائیوں سے اس کو نفرت ہوگی. وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، مسلمانوں کے پاس آ کر رہے گا، اپنے ماں اور باپ کے جنے ہوئے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ نہیں رہے گا. ایمان کا تعلق، رب ذوالجلال سے تعلق، یہ سب سے مضبوط تعلق ہے. اس وجہ سے ہمارا بھائی بھائی ہونا یہ سب سے مضبوط بھائی چارہ ہے، اور یہ کسی شناخت کا محتاج نہیں. یہ جو لکیریں لگائی گئی ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ کشمیر ہے، یہ ہندوستان ہے، ان کا محتاج نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہماری بہن ہے. اور اگر ہمارے اپنے ملک میں، اپنے گھر میں ایسا شخص موجود ہو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ ہمارا دشمن ہے، اگرچہ خون کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ایسی ڈالی، ایمان کی وجہ سے لوگوں سے محبت ایسی ڈالی. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی بھائی کہتا ہے، بھائی میری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک تم لے لو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور آدھا گھر لے لو اور آدھا باغ لے لو، اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو. اب آدھا باغ اور گھر تو سمجھ میں آتا ہے، بیوی کون دیتا ہے بھائی؟ اتنی گہری محبت تھی ان کی آپس میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ساری دنیا کا مال لٹا دیے ہوتے ان کو ایک کرنے کے لیے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے محبت یہ ساری کائنات کی دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے. ساری دنیا کی دولتیں لگا دی جائیں، لوگ کہتے ہیں پیسے سے ہر کام ہو جاتا ہے، یہاں الٹ ہوتا ہے. جیسے پیسہ آتا ہے نفرتیں بڑھتی ہیں.
کنجوسیاں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، بخیلی بڑھتی ہے، حسد بڑھتا ہے، کینہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ پیسے سے حاصل نہ ہوتا، لیکن میں نے یہ کام کر دیا۔ اتنی زیادہ محبت ہے صحابہ کرام کو، ایک کو پیاس لگی، دوسرا اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے۔ اور جو اپنے ماں باپ کی اولاد بھائی تھے ان کے ساتھ نفرت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو بدر میں پکڑے گئے قیدی ان کا کیا کریں؟ کہتے ہیں جن جن کے رشتہ دار ہیں ان کے ہاتھ میں پکڑاؤ، چچا ہے تو بھتیجے کو دو، ابا ہے تو بیٹے کو دو، بیٹا ہے تو ابا کو دو۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے اپنے رشتہ دار کو پکڑیں، لٹائیں، سینے پر گھٹنا رکھیں، گلے پر خنجر چلائیں، رب ذوالجلال دیکھے کہ ان کی ایمان کی محبت کیسی ہے۔ اللہ دیکھے کہ یہ کافر اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ صحابہ کرام کی بات مانتے ہوئے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرما دی، فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ قیدی بنائے، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین پر خون کیوں نہیں بہا لیتا۔ تریدون عرض الدنیا، تریدون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر ہم نے پہلے سے تمہیں عذاب نہ دینے کا عہد نہ کیا ہوتا، لکھا ہوا نہ ہوتا، تو آج فدیہ لے کر چھوڑنے کی وجہ سے تم پر عذاب آ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ایک تو یہ کام کیا کہ مومنوں کی آپس کی لڑائیاں ختم کر کے ان کو ایک کر دیا اللہ کے فضل سے۔ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے اور 40 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی رہتی، خاندان فارغ ہو جاتے، ان کو ایک کر دیا۔ ایک دن ایسے ہی شرارت ہو گئی، شرارت کے بعد انصاری نے انصاریوں کو بلا لیا، مہاجر نے مہاجروں کو بلا لیا، قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا۔ جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کروایا، اور اس کے بعد فرمایا آوا بدعوى الجاہلیت وانا بین اظہرکم، جاہلیت کی بات اب بھی کرتے ہو جبکہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انصار اور مہاجر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا من یعذرنی فی رجل آذى رسول اللہ فی اہلہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کون شخص ہے جو میں محمد کو معذور سمجھے، میرا عذر قبول کرے اس معاملے میں کہ میں ایسے شخص کو سزا دوں جس نے میری بیوی پر تہمت لگائی ہے۔ وہ تھا عبداللہ بن ابی، خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب اس نے یہ جرم کیا ہے، جب خالص مسلمانوں کو سزا ہوئی ہے، مصطح بن اثاثہ کو 80 کوڑے لگے ہیں، حسان بن ثابت کو لگے ہیں، حمنہ بنت جحش کو لگے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں لگنے؟ اس کے بارے میں اتنی تمہید کیوں باندھی جا رہی ہے؟ میرے ساتھیوں، میرا عذر قبول کرو، اگر میں ایسے شخص کو سزا دوں جس نے نبی کو تکلیف دی ہے اس کی گھر والی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن معاذ کہنے لگے یہ کون سی بات ہے جناب، اگر ہمارے قبیلے سے ہوا تو ہم خود اس کو سزا دیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، اور اگر میرے بھائی خزرج کے قبیلے سے ہوا تو یہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اتنے میں خزرجی بولا، کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ وہ تیرے قبیلے کا نہیں، اس لیے تو نے ایسی بات کر دی ہے، اگر تجھے معلوم ہوتا وہ تیرے قبیلے کا ہے تو ایسی بات نہیں کیا ہوتا۔
ادھر سے کوئی بولا یہ کیسی بات کر دی تم نے، معاملہ دیکھو کتنا حساس ہے۔ اس کے قبیلے سے دوسرا بولا، قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دبا دیا، ایمان نیا نیا آیا تھا، ابھی تک وہ پرانی باتیں یاد تھیں، پرانی لڑائیاں، پرانے قتل جو دونوں طرف سے ہوئے تھے وہ ان کو یاد تھے، قریب تھا کہ وہ ایمان کی محبت جو فرمایا رب ذوالجلال نے کہ ساری کائنات کی دولت لگا کر بھی حاصل نہیں ہوتی، قریب تھا کہ وہ دولت ڈگمگا جائے، آپس کی محبت متزلزل ہو جائے۔ آپ نے فوراً دونوں کو چپ کروایا، اور عبداللہ بن ابی کو تاریخ شاہد ہے سزا نہیں ہوئی۔ آپ نے نہ صرف ان میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس محبت کو اگر کوئی چیز ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بڑی بڑی مصلحت کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اس محبت کو پالنے کی کوشش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بیوی پر الزام لگانا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے وہ چھوڑ دی لیکن ان کی محبت کو بچا لیا۔ اتنی قیمتی ہے مومنوں کی آپس کی محبت۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنوں کے آپس میں لطف و کرم کی مثال، آپس میں محبت کی شرینی کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، اگر اس جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف ہو، جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف ہو تو سارے جسم کو بخار ہو جاتا ہے۔ اب جسم کا آخری کنارہ پاؤں کا انگوٹھا ہے، اس پہ اگر دانہ نکل آئے یا وہ کسی قسم کی درد ہو، بخار ہو جاتا ہے، بخار کی وجہ سے ساری رات پہلو بدلتا رہتا، نیند نہیں آتی۔ یہ تو آپ نے دیکھا ایسا ہوتا ہے۔ آپ آنکھوں سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تکلیف تو وہ تیسرے ملک میں جا کر ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہیں گی جی آخر جسم تو ایک ہے نا، جب درد ہے تو ہم کیسے سو سکتی ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جسم ہڑتال کر دیتا ہے، بھوک ہڑتال کر دیتا ہے، جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو کھانا بھی نہیں کھاتا، رات کو سوتا نہیں، کھانا کھاتا نہیں، سارا جسم گرم ہو کر احتجاج کرتا ہے کہ جب تک ہمارا وہ بھائی انگوٹھا درست نہیں ہوتا اس وقت تک نہ کھانا کھایا جائے گا نہ رات کو سویا جائے گا۔ یہ ایک جسم کی مثال ہے، اور یہ آپس کی محبت یہ ایمان ہے اور یہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، کھڑے ہوں گے، بیٹھ نہیں سک رہے ہوں گے، اور میدان میں ساری کائنات جمع ہے، ننگے دھڑنگے ہیں، کچھ پاؤں کے بل ہیں، کچھ ٹانگوں کے بل ہیں، کچھ منہ کے بل ہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، فرمایا ان کو ہم ان کا حشر کریں گے، ان کو جمع کریں گے، ٹانگیں اوپر ہوں گی، منہ نیچے ہوگا۔ کتنی مصیبت ہے، لوگ پریشان حال ہیں، دھوپ میں ہیں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس حالت میں رب ذوالجلال کا اعلان ہوگا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے۔ 50,000 سال آپس میں ایمان کی محبت والے سائے میں ہوں گے، اور آپس کی قدورتوں نفرتوں والے 50,000 سال دھوپ میں ہوں گے۔ اب گرمیوں میں 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہو کر دیکھو، 50,000 سال کا دن ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ،
50,000 سال یہ دھوپ میں ہیں اور دھوپ بھی کڑک ہے، اور جو آپس میں ایمان کی محبت والے ہیں وہ سائے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بھائی کو ملنے جا رہا تھا، بھائی اس کا ایمان کا بھائی، اسپیشل چل کر اس کو ملنے جا رہا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرشتہ بھیجا، روٹین میں فرشتے انبیاء پر آتے ہیں، لیکن آپس کی محبت یہ اتنا بڑا اجر عظیم اور اتنی بڑی عبادت ہے، اس کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہ اس کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب وہ پاس سے گزرنے لگا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں ایک بھائی ہے اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی کام ہے، دنیاوی کام ہے؟ کہتا نہیں کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ مجھے محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ کہا پھر میں فرشتہ ہوں، مجھے رب ذوالجلال نے تجھے بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو رب ذوالجلال تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی بات ہے، عرش والا رب اس ناچیز انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت بتانے کے لیے اسپیشل فرشتہ بھیجا ہے۔ آج کل تو وہ زیارتیں ختم ہو گئیں، کون کسی کو ملنے جاتا ہے، کام ہی بہت ہیں، مصروفیات بہت ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی تکلف نہیں، ایسی مسجد سے بھائی کو آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، گھر جا کر کوئی تکلف نہیں، جو پکا ہے کھلا دیں گے، بات ختم۔ حتیٰ کہ نمک کے ساتھ روٹی ہو تو وہی کھلا دو، پانی ہے، روٹی ہے اور نمک ہے، مرچ کی چٹنی ہے اور روٹی ہے، کھلا دو، تکلف نہیں، لیکن آپس کی وہ محبت جس وجہ سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اس محبت کو پالنے کی کوشش کرو، اس کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ یہ قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں آپس کی، یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنتیوں کے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جا رہے ہوں گے، راستے میں ایک چیک پوسٹ آئے گی، اس کا نام کنترا ہے، وہاں پر دل کا چیک اپ ہوگا، جس دل میں نفرت اور قدورت ہوگی اس کو روک لیا جائے گا، باقی جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں صفائیاں ستھرائیاں ہوں گی، معافیاں تلافیاں ہوں گی، یہ مصیبت دل سے نکلے گی تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے دلوں سے ہم قدورتیں، عداوتیں نکال دیں گے، اور اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ وہ چیک پوسٹ پر، کنترا مقام پر یہ نکالی جائیں گی۔ قدورت والا جنت میں نہیں جا سکتا، اور اس کے مقابلے میں اگر اس جہان میں مرنے سے پہلے کوئی قدورتیں نکال دیتا ہے تو اس کو یہاں بیٹھے ہی جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آئے گا جس نے جنت میں جانا ہے۔ صحابہ کرام اپنے اندازے لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے فلاں ہو، وہ بہت نیک ہے، وہ بہت نیک ہے، وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے تو یہ تہجدیں زیادہ پڑھتا ہے، تو وہ ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے، یہ نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہو، یہ جہاد کے مار کے بڑے معروف ہیں اس کے۔ لیکن دیکھا عام سا آدمی محلے کا وہ آ گیا، سب حیران ہیں کہ آخر یہ کیا کرتا ہے۔ ایک صاحب تو اس کے پیچھے ہی لگ گیا، 3 دن اس کی ریکی کرتا رہا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا نیکی کرتا ہے جو دوسروں سے الگ تھلگ ہے۔ پھر کہتا ہے میرے گھر میں گڑبڑ ہے، مجھے گھر میں سونے کی اجازت دو۔ وہ لے گیا گھر، وہ گھر والا سو گیا، یہ ریکی کر رہا ہے۔ یہ رات کو کیا کرتا ہے؟ رات بھی وہی روٹین کی عبادت جو سب کرتے تھے۔ پریشان ہو کر اس کو بتانے پر مجبور ہوا، کہتا ہے بتاؤ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، آخر تو کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی اور تو کچھ نہیں کرتا، بس یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے
کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. کسی کی بات اچھی نہیں لگی، کسی کا کام اچھا نہیں لگا، دل میں کدورت آئی، نفرت آئی، کسی کے بارے میں دشمنی آئی، کسی نے مجھے برا کہہ دیا، دشمنی دل میں آئی، وہ وہیں کی وہیں اسی مجلس میں صاف کر دیتا ہوں. رات کو سوتا ہوں تو میرا دل صاف ہوتا ہے. کینہ پروری کس کو کہتے ہیں؟ کینے کی پرورش کرنا. ایک بات ہوئی تو اس کو پلے باندھ لیا، اب ایک اور ہوئی تو اچھا اس نے فلاں وقت بھی ایسے کیا تھا، ایک اور ہوئی تو پھر جمع کرتے رہے پھر پھٹ گئے. یہ انسان کو اندر اندر سے کھاتی رہتی ہے، جلاتی رہتی ہے. یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. اس کو نکال باہر کرنا اور صاف کر دینا، معاف کر دینا، اسی میں اس جہان کی خیر ہے اور اسی سے اس جہان کی خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا المشرک والمشاہن، مگر جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، اور جو آپس میں ناراض ہیں ان کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے؟ جب تو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا تو اللہ تجھے کیسے معاف کر دے؟ تو اپنے بھائی کو معاف کرے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو یہ نہیں کرتا، اللہ وہ نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ بندہ محبت کرتا تھا تو اللہ نے اس سے محبت کی. وہ محبت بندے سے کرتا تھا. جو سلوک آپ نے بندے سے کیا اللہ نے وہ سلوک آپ کے ساتھ کیا. چھوٹی چھوٹی باتیں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، ایسے ہی جھگڑے، خواہ مخواہ کی قدورتیں، صف یوں بچھائی یوں کیوں نہیں بچھائی، آئندہ میں مسجد میں نہیں آؤں گا. وہ تو نے فلاں کو رشتے میں بلایا تھا، فلاں کو کیوں نہیں بلایا؟ بچی کی شادی ہے، مجھے نہیں بلایا، آج کے بعد ساری زندگی کے لیے ناراض ہوں. بھائی بچی کی شادی، بچی والے کا تو حق ہی نہیں کہ کسی کو بلائے، اس کا تو بلانا جائز ہی نہیں. اچھا تو نے مجھے بارات میں کیوں نہیں بلایا؟ بارات کا تو اسلام میں تصور نہیں. وہ تو بلاتا بھی تو تجھے انکار کر دینا چاہیے تھا، اور تو ساری زندگی اس لیے ناراض ہے کہ اس نے مجھے بارات میں نہیں بلایا. ولیمہ حق ہے، ولیمے پہ بلانا بھی چاہیے اور ولیمے پہ لوگوں کو آنا بھی چاہیے. یہ حق ہے، جتنی ہمت ہے اتنا بڑا کر لو، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی حق نہیں. لو یہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ان باتوں پر ناراض ہوتے اور سارے خاندان بکھر جاتے. پیچھے اس کے کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک بھائی چارہ تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا مدینہ میں آ کر اللہ کے فضل سے، اور دوسرا ایک اور الائنس بنایا، ایک اور اتحاد بنایا. وہ تھا کہ مدینہ کی سطح پر سارے مذہبوں کو ایک کر دیا. کہا کہ مدینہ کی سطح پر جتنے لوگ بھی رہتے ہیں ان پر حملہ ہوگا تو یہ مل کر مقابلہ کریں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مشرکو، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم پر اگر حملہ ہوا تو تم نے جواب دینا ہے، تو یہ بات کوئی مانتا تھا؟ وہ اسلام کے دشمن وہ آپ کے دفاع میں کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ لیکن آپ نے ایک ایسا صیغہ استعمال کیا کہ مدینہ کی سطح پر آپس میں نہیں لڑیں گے، جو حملہ آور ہوگا مل کر مقابلہ کریں گے. ان دونوں باتوں کا ایک ہی معنی تھا، اس لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کوئی دشمن تھا نہیں جو ان پر حملہ کرتا، مسلمانوں پر ہی حملہ ہونا تھا. کہا مل کر مقابلہ کریں گے. یہ فراست ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ سیاست اور بصیرت ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. معاہدہ کر لیا، مدینہ جہاد کا بیس ہے،
مدینہ کے اندر دشمن آباد ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، ان دشمنوں کو ان کی شر سے بھی محفوظ ہو گئے اور دشمن کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بھی محفوظ ہو گئے۔ ان کو ہولڈ پر رکھا، آنے والے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، آنے والا دشمن تھک گیا، کٹ گیا، ختم ہو گیا، تو اب انہوں نے پار نکالنا شروع کیے۔ پہلے بنو قریظہ نے، بنو نذیر نے، بنو قینقاع نے، اور آخر میں بنو قریظہ نے بدعہدی کی۔ ایک ایک کر کے ان کا بھی علاج ہوتا رہا۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیس کو مضبوط کیا، اندر انتشار و افتراق سے بچے۔ اگرچہ یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، لیکن آپ نے اپنے جہاد کے بیس کو اضطراب سے بچا لیا۔ ایک طریقہ اتحاد کا، الائنس بنانے کا، یہ بھی میرے مصطفیٰ سے ثابت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت 25-30 سال سے پاکستان دنیا کے بڑی بڑی قوتوں کے سامنے اکیلا کھڑا ہے۔ آپ کہو گے جی رشیا کے مقابلے میں تو امریکہ بھی ساتھ تھا، وہ 3.25 سال کے بعد آیا تھا۔ 3.25 سال اکیلے کھڑے رہنا، دشمن کی الغار کو روک دینا، یہ کوئی چھوٹا مارکا نہیں تھا۔ اور اگر 3.25 سال دشمن کی الغار کو نہ روکا جاتا تو وہ تو آپ کو لتاڑ کر آگے گزر چکا ہوتا، پھر آپ کا تعاون امریکہ کیسے کرتا؟ جب امریکہ نے دیکھا کہ انہوں نے روک لیا ہے، پھر بھی مدد کی تھوڑی سی، ضیاء الحق نے مونگ پھلی کہہ کر ٹھکرا دی۔ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے بعد میں مدد کی۔ اس کے بعد اگلے راؤنڈ میں دنیا کے تقریباً 45 ملکوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افغان اور پاکستان مجاہدوں نے، پاکستان کی فوج نے مل کر مقابلہ کیا۔ ظاہراً تو ان کے ساتھ تھی، لیکن آج دشمن پھٹ رہا ہے، بول رہا ہے، لکھ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی مجاہدوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، 30 سال سے جو ملک دشمن کے سامنے کھڑا ہے، اس کے بیس کو مضبوط کرنا یہ مسلط اور حکمت ہے یا نہیں؟ ہال بروک نے کہا تھا کہ میں بوسنیا میں کامیاب مکاری میں اس لیے ہو گیا کہ وہاں بغل میں پاکستان نہیں تھا، اور افغانستان میں اس لیے ناکام ہوا ہوں کہ یہاں بغل میں پاکستان موجود ہے۔ اس بیس ملک کو مضبوط کرنا، اندر سے اس کو سالڈ کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر یہاں جتنے مذہب رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اور کئی مسلمان فرقے ایسے ہیں جن کے عقائد بہت گندے ہیں، اگر ہم اس کو بنیاد بنا کر آپس میں بم پھوڑنا شروع کر دیں، قتل و غارت شروع کر دیں، مسلمان ہندو کو مار رہا ہو، ہندو عیسائی کو مار رہا ہو، عیسائی مسلمان پر چڑھائی کر رہا ہو، تو بتاؤ کہ پاکستان آرمی اور مجاہد اپنا یہ والا کردار پیش کر سکتے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں؟ جو اس وقت کردار پیش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان اور کافر حکمران ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں فتح بھی عطا فرما رہا ہے، اور دشمن اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ آپ کہتے ہو سپلائی بند کرو، سپلائی اتنی کھلی ہوتی تو پھر وہ ایران کے ساتھ اپنی دوستیوں کا اظہار نہ کرتے، وہ اپنا متبادل راستہ تلاش نہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ اتنے ہی پاکستان سے خوش ہوتے، کبھی وہ ترکمانستان، کبھی تاجکستان کی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آج دنیا پاکستان کو، دنیا کفر پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور پاکستان اکیلا اللہ کے فضل کے ساتھ اور مجاہدوں کے تعاون کے ساتھ پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور وہ ہار گئے۔ ان حالات میں اپنے بیس کو کمزور کرنا، نفرتوں، قدورتوں، عداوتوں کے ساتھ مسلمان اب مسلمان کے ساتھ لڑے، یہ تو
کسی زمانے اور کسی حالات میں بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ ان حالات میں تو پاکستان کے رہنے والے کافروں کے ساتھ بھی کسی قسم کا ایسا رویہ کہ جس سے قتل و غارت ہو، جو امن کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، حکومت کی اجازت کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا قتل جائز نہیں ہوتا، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہو مسلمان کے فلاں فرقے کا عقیدہ بہت گندا ہے، تو وہ گندا ہے، آج بھی ہے، 1000 سال پہلے بھی تھا۔ اس سے زیادہ گندے والے یہاں ہندو موجود ہیں، لیکن ان بنیادوں پر اس بیس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کافر کی 4th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے کہ جب وہ کسی بھی علاقے میں خود کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ وہاں کے علاقے کے آپس کے لوگوں کو لڑوا کر کے وہاں سے نکلتا ہے۔ افغانستان کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا مکمل انتظام کیا ہے، اور پاکستان میں بھی وہ شرارتیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا عقیدہ کتنا غلط ہے، اس کو اصل میں اپنی ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو جو اسلام کے ماننے والے، اللہ رب رحمان کو ماننے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے ہیں، اللہ کے قرآن کو قرآن اور کعبۃ اللہ کو اپنا کعبہ ماننے والے ہیں، ان کو تو اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جو دوسرے دین والے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے ان کو اسلام کی طرف کھینچنا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ لڑائیاں کر کے اپنے بیس کو کمزور کر کے اپنے ملک کے اس عظیم کردار کو ٹھیس پہنچانی ہے جو ہم 30 سال سے ادا کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حرم پاک کے ایک استاد ملے مجھے، کہنے لگے ہم تو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب پاکستان میں لڑائیاں ہوتی ہمیں بہت تکلیف ہوتی، پاکستان کے اندر جب انتشار پھیلتا ہے ہمیں یہاں حرم میں بیٹھے بڑی پریشان ہوتی۔ پوری دنیا میں اس جیسی فوج نہیں، اس جیسی ٹیکنالوجی نہیں، ایٹم بم نہیں، اور تو اور ایسے مجاہدین کی کھیپ پوری دنیا میں نہیں جتنے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آڑے وقت میں ساری دنیا کے مسلمان آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ اپنے ملک کو کمزور کرو اور دشمن کا ساتھ دو، یہ قطعی طور پہ ہمارا کردار اچھا نہیں۔ اس لیے امن کے ساتھ رہنا اور یکمشت ہو کر رہنا، ایک جان ہو کر رہنا، اور جو حتیٰ کہ کافر بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ٹینشن کا ماحول پیدا نہ کرنا، یہ ان حالات میں بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنا وہ انٹرنیشنل کردار احسن طریقے سے ادا کر کے اس جنگ کو انجام تک پہنچائیں۔ اللہ دشمن کو ذلیل کرے، اسلام کا بول بالا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔